العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. باب زکوٰۃ الخارج کی اگلی عبارت ملاحظہ فرمائے. وفی دار جعلت بستانا خراج ان کانت لذمی او لمسلم سقاها بمائه. اور جس گھر کو باغ کی شکل دے دی گئی، باغ بنا دیا گیا، اس میں خراج واجب ہوگا. ان کانت لذمی اگر وہ کسی ذمی کی ہو یا کسی مسلمان کی ہو، سقاها بمائه جس نے اس کے پانی سے سیراب کیا ہو. ای بماء الخراجی یعنی خراج کے پانی سے. وَإِن سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ اور اگر عشری پانی سے اس زمین کو سیراب کیا ہو تو پھر عشرہ اس میں عشر وصول کیا جائے گا. مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے اپنی زمین جو اس زمین پر غلبے اور فتح کے وقت حاکم وقت نے اس کے نام الاٹ کر دی تھی، تو اس شخص نے اس زمین کو باغ میں تبدیل کر دیا، تو اب اس زمین کے وظیفے یعنی اس کے عشر کا مدار پانی پر رہے گا. اگر عشری پانی سے اس زمین کو سینچا تو عشری، اور خراجی سے اگر سینچا تو خراج واجب ہوگا. اور اگر ذمی نے اپنی زمین باغ میں تبدیل کی تو اس پر خراج ہی رہے گا، خواہ کسی پانی سے سینچیں، کیونکہ وہ خراج کا ہی اہل ہے، عشر کا اہل نہیں ہے. جیسا کہ اس سے پہلے سبق کے اندر بھی یہ بات بتلائی گئی تھی کہ عشر کا تعلق یہ از قبیل عبادات ہے، اور ایک کافر سے ذمی سے عبادت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اس مسئلے کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کا حکم اصل چیز کی صفت کے تغیر سے متغیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. یعنی پہلے اگر وہ گھر تھا اور گھر ہی اسے رہنے دیا جاتا تو اس گھر کے اندر کچھ لازم نہیں تھا، لیکن اب اس گھر کو بدل کر ذمی ہو یا مسلمان ہو تو ذمی نے اس گھر کو بدل کر باغ میں تبدیل کر دیا، وہاں درخت لگا دیے، باغیچہ لگا دیا، یا ذمی نے اس کو باغیچے میں تبدیل کر دیا، تو اب مسلمان ہے تو وہاں پر عشر لازم ہوگا. اور اگر اس نے عشری پانی سے اسے سینچا ہے اور خراجی پانی سے اگر سینچا ہے تو خراج لازم ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان پر خراج آتا نہیں ہے، پھر یہاں پر خراج کی بات مسلمان کے ساتھ میں کیوں کہی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاً اس کو سینچنا چاہیے تھا عشری پانی سے، لیکن اس نے خراجی پانی سے، خراجی زمین کے پانی سے اس باغیچے کو سیراب کیا ہے، سینچا ہے. تو یہاں پر اس کا یہ جو سبب تھا خراجی پانی سے زمین کو سینچنا اور باغیچے کو پانی دینا، لہٰذا اب اس پر خراج ہی کو لازم کیا جائے گا، اس لیے کہ خراج کا ایک عمل اس سے صادر ہوا ہے. اسی لیے سقاها بمائه کی جو قید ہے یہ صرف مسلمان کے ساتھ خاص ہوگی، ذمی کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہاں بغیر قید کے بھی اس پر خراج ہی لازم ہوا کرتا ہے. بہرحال اگلی عبارت ملاحظہ فرمائے. وماء السماء والبئر والعین عشری اور آسمان کا پانی، کنویں کا پانی اور چشمے کا پانی عشری یہ عشری ہے. وماء انہار حفرها الاعاجم خراجی اور نہروں کا پانی جن کو عجمیوں نے کھودا ہے یہ خراجی ہے. مثلا کنہری یزدجرد ونحوہ جیسے یزدجرد کی نہر اور اس جیسی دیگر نہریں. وکذا سیحون وجیحون ودجلۃ والفرات اور اسی طرح سیحون، جیحون، دجلہ اور فرات کا بھی حکم ہے. عند ابی یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. وعشری عند محمد رحمہ اللہ اور یہ عشری شمار ہوں گی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک.
عزیز طلباء کرام، اس عبارت کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پانی کا عشری یا خراجی ہونا یہ زمین کے تابع ہو کر ہوتا ہے۔ اگر زمین عشری رہے گی تو اس سے برآمد ہونے والا پانی بھی عشری سمجھا جائے گا، اور اگر خراجی زمین میں سے وہ پانی نکلا ہے، برآمد ہوا ہے، تو اب اس پانی کو خراجی کہا جائے گا۔ پتہ چلا کہ آسمان کا پانی، بارش کا پانی عشری زمین میں گرے، اسی طرح کنواں اور چشمے کا پانی جو عشری زمین میں ہو، ایسے ہی سمندروں کا پانی جس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، یہ سب عشری پانی شمار کیے جائیں گے۔ اس لیے کہ بارش وغیرہ کے ہی پانی آتے ہیں، ان سے ہی کنووں میں پانی بڑھتا ہے، چشموں کا پانی بھی بارش کے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور سمندروں کا پانی اس کا دار و مدار بھی بارش کے پانی پر ہوتا ہے، لہٰذا ان کو عشری پانی کا حکم دیا جائے گا۔ اور شاہان عجم وغیرہ کی کھودی ہوئی جو نہریں ہیں تو ان کا پانی خراجی مانا جائے گا، کیونکہ وہ خراجی مال سے کھودی گئی ہیں، جیسے نہر یزدجرد، نہر مرو اور نہر ملک وغیرہ۔ اب رہی کچھ مشہور نہریں، جیسے نہر جیحون، دریائے جیحون، دریائے سیحون، یہ ترک اور بلخ کے علاقوں کے اندر پائی جانے والی نہریں اور ندیاں ہیں۔ ایسے ہی دجلہ نہر ہے، یہ بغداد میں پائی جاتی ہے۔ فرات، یہ بھی بغداد، عراق اور ترکی وغیرہ کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سیحون، جیحون، دجلہ، فرات، یہ جو نہریں ہیں ان کا پانی عشری ہے، کیونکہ سمندروں کی طرح ان کا کوئی محافظ نہیں ہے، نہ ہی ان پر کسی کا قبضہ ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خراجی ہے، کیونکہ ان دریاؤں پر کشتیوں کے پل بنائے جاتے ہیں جو ان پر ایک طرح کا قبضہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اب ذہن میں ہم جب سے باب زکوٰۃ الخارج، عشر کے مسائل پڑھ رہے ہیں، عشری زمین، عشری پانی، تو ایک ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سی زمینیں ہیں جن کو عشر مانا جائے گا۔ تو بطور فائدہ کہ یہاں پر یہ بحث بھی آپ سماعت کر لیں، صاحب حمایہ شرح وقایہ، انہوں نے فوائد اور زوائد کے تحت میں ایک بہت اچھی بحث لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشری زمینیں 6 طرح کی ہوتی ہیں۔ کتنے؟ 6 طرح کی۔ نمبر 1، حجاز، یمن اور عرب کی پوری زمین، یہ سب عشری زمین کہلائے گی، اس لیے کہ پوری زمین پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہے، پہلی زمین۔ دوسری، وہ ملک جس کے باشندے اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئے ہوں، ان کی زمینیں بھی عشری ہو جائے گی۔ تیسری قسم، وہ ملک جو فتح ہو جانے کے بعد مجاہدین کے درمیان بطور غنیمت کے تقسیم ہو گیا ہو، یعنی اس کی زمینیں مجاہدین میں بطور مال غنیمت کے تقسیم کر دی گئی، تو وہ زمین بھی عشری کہلائے گی۔ چوتھی قسم ان زمینوں کی ہے جو بنجر اور خراب زمین ہے، لیکن عشری پانی سے سینچ کر اس کو قابل زراعت کیا گیا ہو، تو اب وہ بھی عشری کہلائے گی۔ پانچویں قسم کی وہ زمین جو خراجی ہو، جس کا پانی بند ہو گیا لیکن پھر اسے عشری پانی سے سیراب کیا گیا، تو اب وہ خراجی زمین گرچہ ہیں لیکن عشری پانی سے سیراب کی گئی ہے، تو وہ بھی عشری زمین کے حکم میں آ جائے گی۔ اور چھٹی قسم، مسلمان کا وہ گھر جس کو اس نے بستان بنا کر، باغ بنا کر عشری پانی سے سیراب کیا، جیسا کہ ابھی مسئلہ بیان کیا گیا، تو یہ گھر جس کو بستان کی شکل دے دی گئی وہ بھی عشری کہلائے گا۔ تو یہ 6 قسم کی زمینیں تھیں جو عشری تھی۔ اسی طرح خراجی زمینیں، اس کو بھی انہوں نے لکھا کہ خراجی زمینیں 8 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم، وہ زمین جو جہاد سے فتح کر کے وہی کے باشندوں کے پاس عوض اور بدل کے طور پر بطور خراج کے چھوڑ دی گئی، یعنی خراج کے عوض ان کے پاس چھوڑ دی گئی، جیسے عراق اور مصر کے علاقوں میں فاتحین نے اس طرح سے کیا تھا۔ دوسری قسم، وہ مردہ اور افتادہ، یعنی پڑی ہوئی، خالی پڑی ہوئی زمین جس کو کسی کافر نے امام المسلمین کے حکم سے زراعت کے قابل بنایا، یا مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ لڑا، اس نے مسلمانوں کی جنگ میں مدد کی اور امام نے اس کو وہ زمین خیر خواہی کے طور پہ بطور انعام کے دی، اور اس زمین کو اس نے سینچا، قابل کاشت بنایا، تو وہ زمین بھی خراجی زمین ہی کہلائے گی۔
تیسری قسم، ذمی کا وہ گھر جس کو اس نے بستان بنا لیا، باغ بنا لیا، اگرچہ وہ اس کو عشری پانی سے سیراب کرے تو بھی وہ زمین عشری ہی کہلائے گی۔ یہ مسئلہ پیچھے بیان کیا گیا۔ اور چوتھی قسم خراجی زمین کی، وہ زمین جس کی بابت کسی قوم نے خراج پر صلح کی۔ ایسے ہی پانچویں قسم، وہ زمین جو خراجی پانی سے سیراب کی گئی ہو تو اسے بھی خراجی حکم دیا جائے گا۔ اور چھٹی قسم، وہ زمین جو کافر سے مسلمان نے خریدی ہو۔ ایسے ہی ساتویں قسم، وہ عشری زمین جو خراجی پانی سے سینچی گئی ہو۔ اور آٹھویں قسم، مسلمان کا وہ گھر جس کو اس نے بستان بنا کر خراجی پانی سے سیراب کیا ہو تو اب وہ خراجی کہلائے گا۔ تو یہ 8 قسم کی زمینیں تھیں جو خراجی کہلاتی ہے۔ اگلی عبارت ملاحظہ فرمایا ولا شیء فی عین قیر ونفط فی ارض عشر وفی ارض خراج فی حریمها الصالح للزراعۃ خراج لا فیہا۔ اور تارکول اور مٹی کے تیل کے چشمے میں جو عشری زمین کے اندر ہوں کچھ واجب نہیں ہے، اور جو خراجی زمین میں ہے اس میں خراج واجب ہے۔ اس کے حریم میں جو کاشت کے قابل ہو، فی حریمها الصالح للزراعۃ، اس کے حریم میں جو کاشت کے قابل ہو، لا فیہا، نہ کہ اس میں، مطلب ای ان کان حریم العین صالحا للزراعۃ یجب فیہا الخراج، یعنی اگر چشمے کا حریم کاشت کے قابل ہے تو اس میں خراج واجب ہے۔ لا فی العینی، لا فیہا سے مراد لا فی العینی، اس چشمے کے اندر خراج لازم نہیں ہے۔ عزیز طلباء کرام، عبارت میں قیر، عین نفط کو بیان کیا گیا۔ تو قیر کا مطلب ہوتا ہے تارکول جیسی، جس کو بعض علاقوں میں ڈامبر کہا جاتا ہے، جس کو روڈ پر ڈالا جاتا ہے، کشتیوں کے اندر لکڑیوں پر اس کو ڈالا جاتا ہے۔ تو ایک طرح کا مادہ ہوتا ہے جس میں لزوجت اور چکناہٹ بھی ہوتی ہے اور چگٹ پن بھی ہوتا ہے۔ تو تارکول جیسی ایک کالے اور سیاہ رنگ کی ایک چیز ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتا ہے جس کو کشتی وغیرہ پر بھی ملا جاتا تھا تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ اور نفط ایک طرح کا معدنی تیل ہوتا ہے جو پانی کی سطح پر پھیلا رہتا ہے، جس کو مٹی کا تیل کہا جاتا ہے، راکل کہا جاتا ہے، کیروسین بھی کہا جاتا ہے، اور جلدی سے یہ تیل آگ پکڑ لیتا ہے۔ تو قیر اور نفط کا چشمہ اگر عشری زمین میں ملا تو اس میں کچھ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ عشر کا حق ارضی و نباتی پیداوار میں ہوتا ہے، اور قیر اور نفط یہ نباتی پیداوار نہیں ہے، یعنی اگنے والی چیزیں نہیں ہے، بلکہ یہ پانی کے چشمے کی طرح جوش مار کر نکلنے والا ایک چشمہ ہے گویا کہ۔ اور اگر خراجی زمین میں یہ ملا ہے تو اس میں خراج واجب ہے، جبکہ اس کا حریم یہ قابل زراعت ہو، اگرچہ مالک نے اس کی زراعت نہ کی ہو۔ اور اگر اس کے ارد گرد قیر اور نفط کا ایسا اکثر حصہ پہنچا ہوا ہو کہ وہ قابل زراعت نہ ہو تو خراج بھی واجب نہیں ہوگا، جیسے شوری زمین میں خراج واجب نہیں ہوتا ہے، یعنی جہاں پر اناج وغیرہ اگتا نہیں ہے۔ پیارے طلباء کرام، ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے پاس زمینیں ہیں وہ کئی قسم کی ہے، یا تو پشتینی طور پہ خاندان اگر مسلمان ہیں تو ان کی زمینیں گویا مسلمانوں ہی کے پاس سے چلی آ رہی ہے تو ان میں تو بالاتفاق عشر ہے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بعض وہ زمینیں جو کافروں سے لی گئی ہے تو ان میں خراج ہونا چاہیے، مطلب ان کے اندر خراج نکالنا لازم ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہندوستان کی زمینوں کے سلسلے میں ہمارے آج کے علماء کرام اور فقہ اکیڈمی وغیرہ کے فیصلے یہ بتاتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہندوستان کی تمام زمینوں میں چاہے وہ پہلے خراجی ہوں گی لیکن ان میں عشر ہی نکالا جائے، اس لیے کہ عشر یہ ایک طرح کی عبادت ہے۔ اگر عشر کو ختم کیا جائے گا، ساقط کیا جائے گا تو ایک طرح سے گویا عبادت کو ساقط کرنا لازم آئے گا۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی زمینوں کے اندر عشر کو ہی نکالیں۔ مزید تفصیل اور وضاحت کے لیے دارالافتاء کی مشہور کتاب المسائل المہمہ فی ما ابتلت بہ العامہ جلد 3
صفحہ 146 مسئلہ نمبر 92 کے تحت ہندوستان کی زمینیں عشری ہیں یا خراجی، تفصیل سے اس مسئلے کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.